میں نئے ایک ویڈیو کے ساتھ آفاق فاروقی پھر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو وہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹرائی ٹو سبسکرائب دا چینل اینڈ دیر از اے ریڈ بٹن، یو ہیو ٹو اونلی پش اٹ ونس۔ تو اینی وے ٹاپک ہے جی، آج پہلی ڈیبیٹ ہوئی ہے دونوں پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس کے درمیان کلیولینڈ اوہایو کی ایک یونیورسٹی میں۔ اوہایو 79% وائٹ پاپولیشن ہے اور وہ سوئنگ اسٹیٹ ہے جو ریئل سوئنگ اسٹیٹ جسے کہتے ہیں نا، کہ 1944 سے لے کے اب تک ایک بار ان کی ججمنٹ غلط ہوئی ہے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے میں، جب نکسن اور کینیڈی مرحوم کھڑے ہوئے تھے، جو مرڈر ہو گئے تھے کینیڈی، جان ایف کینیڈی، تو وہاں انہوں نے نکسن کو ووٹ دیا، مگر جو الیکٹ ہوئے وہ جان ایف کینیڈی تھے۔ اس کے بعد سے اب تک انہوں نے ایک بار بھی غلطی نہیں کی، اور ابھی لاسٹ 12 الیکشن میں، پریزیڈنشیل الیکشن میں 7 بار ریپبلکن کو ووٹ دیا، 5 بار ڈیموکریٹس کو دیا، اور اس بار بھی وہ سوئنگ ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے وہاں۔ اور آج کی ڈیبیٹ کے بعد تو لگتا ہے وہ اور کنفیوز ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، 5 بڑے ٹاپک تھے۔ پہلا سوال سپریم کورٹ کی نامینیشن پہ ہوا، دوسرا سوال آبویسلی کرونا تھا، تیسرا نسل پرستی اور تشدد پہ تھا، جو اس وقت امریکہ کا ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، وائٹ سپریمیسی اور ریسسٹ اور بلیک میٹرز کے حوالے سے، جو پچھلے دنوں ہنگامے ہوتے رہے اور جو اب بھی ہو رہے ہیں معیشت میں، اور اس کے علاوہ تھا پھر ہیلتھ کیئر پہ بھی تھوڑا سی ڈسکشن ہوئی، مگر بہت ڈس اپوائنٹنگ تھا جو کچھ بھی ہوا امریکن ہسٹری میں، کبھی شاید ایسا پہلے نہیں ہوا۔ سب پریشان ہیں، پورا امریکہ ہکا بکا ہے۔ مجھے تو ایسا لگا کہ اگر کبھی میں کیا کہوں کہ ہمارے پاکستانی پولیٹیشین بھی تھوڑا خیال کر لیتے ہیں، جو آج دونوں طرف سے حملے ہوئے، گو کہ میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے یہاں پر بھی، اور جو ڈیموکریٹ میڈیا ہے وہ ان کو اکیوز کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور جو ریپبلکن میڈیا ہے وہ اکیوز کر رہا ہے بائیڈن کو، اور دونوں ایک دوسرے کی فتح دکھا رہے ہیں۔ مگر سچائی یہ ہے کہ آج کی ڈیبیٹ کا رزلٹ کہیں کھو گیا اور لوگ پریشان ہیں، کوئی صحیح کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گو کہ فاکس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ سلائٹلی ون بائیڈن نے کیا ہے ڈیبیٹ کو، اور ساتھ میں حوالہ بھی دیا کہ ایسے تو ہیلری کلنٹن نے بھی کیا تھا، مگر رزلٹ تو کچھ اور آیا تھا۔ مگر سی این این کا جو پول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 36% انڈیپینڈنٹ اور 39% ڈیموکریٹ اور 20% ریپبلکن کے درمیان جو سروے آیا ہے اس میں 60% بائیڈن نے ون کیا ہے الیکشن، اور ڈیبیٹ، اور 28% ٹوٹل جو ہے صدر ٹرمپ نے کیا ہے، جبکہ بیفور ڈیبیٹ جو ہے یہ ایکسپیکٹیشنز جو تھیں 56% بائیڈن کی فتح کی امید تھی اور 43% امید تھی مسٹر ٹرمپ کی، مگر اس کے بالکل برعکس رزلٹ آیا ہے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ درجنوں سینکڑوں جو میسیجز ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، وہ یہ ہیں کہ بڑی چائلڈش، بڑی سینٹیمنٹل، بہت ایک دوسرے پر الزامات اور گھٹیا پن، اور مطلب کوئی میچورڈ لوگ نہیں، ایسا لگتا تھا کہ ایلیمنٹری اسکول کے بچے لڑ رہے ہیں، اور جو بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل انٹرپٹ کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے ان کا، یہاں تک مذاق اڑایا کہ ڈش ہو کر بائیڈن کو شٹ اپ کہنا پڑا، انہوں نے جھوٹا کہا ان کو پور، ویک، اور مسلسل ان کو جھوٹا کہتے رہے کہ ایز پیپل نو ہم۔ اور ایک موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ان پر بائیڈن نے حملہ کیا آرمی کے حوالے سے کہ یہ آرمی کے خلاف بھی بولتے ہیں، تو ان کے بیٹے کے جو مر چکے ڈرگ کے حوالے سے ہے، اس پہ جو بڑے گھٹیا الزامات لگائے اور بڑی گھٹیا باتیں کیں، جو سب نے ہی برا مانا، اسے ریپبلکن نے بھی برا مانا۔ وہاں بائیڈن کو بولنا پڑا ان کا کہ ہاں اٹ واز ہیپن لائک دیٹ۔ تو سچی بات یہ ہے، جو سب سے خوفناک بات تھی کہ سوال پوچھا گیا کہ وائٹ ریسزم کے حوالے سے، کہ جو وائٹ سپرمیسی ہے کہ اس کو وہ کنڈیم کرتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا، اسے کنڈیم نہیں کیا،
اور اس کے ریزننگ پیش کرتے رہے. اور دوسری اہم بات جو لاسٹ میں کوشچن کیا, جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس بات کو میک شور کرتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ رزلٹ جو ہے, سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے رزلٹ کے حوالے سے تو صاف کہا, جو ان کا سٹانس ہے بہت واضح, کہ وہ نہیں مانتے پوسٹل بیلٹ کو, فراڈ ہوگا یہ مکمل, اور یہ ڈبل ووٹنگ ہوگی, اور یہ ٹھپے لگائیں گے, اور بہت بالکل پاکستانی اسٹائل میں یہ بات انہوں نے جو بہت دن سے کر رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا اینڈ جو ہے کوئی اچھا نہیں دیکھتا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے اس کا اینڈ جو اچھا ہوتا وہ نہیں نظر آتا. تو ان سے ماڈریٹر نے پوچھا کہ آپ کیا یہ میک شور کریں گے کہ جب تک رزلٹ آئے, جیسا آپ کہتے ہیں کہ ڈیز لگ سکتے ہیں, ویک لگ سکتے ہیں, منتھ لگ سکتے ہیں, تو اس وقت تک آپ کا ووٹر پرامن رہے, وہ تشدد کی طرف راغب نہ ہو اور رزلٹ کا انتظار کرے. تو انہوں نے اس کو بھی گھما دیا, اور ان کا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ انتظار کریں گے, پہلی رات جو ووٹنگ ہوگی بس اسی پہ فیصلہ ہوگا. مطلب صاف انہوں نے اس کو بھی اوائڈ کیا, اور جس سے میسیج یہ نظر آیا, یہ سنائی دیا, اور یہ محسوس ہوا کہ وہ پرووک کر رہے ہیں اپنے ووٹرز کو, جیسا کہ لوگ پہلے سے ڈر رہے ہیں. تو یہ بڑی خوفناک باتیں تھیں, جو بہت حیران کن تھا. جبکہ مسٹر بائیڈن نے بہت واضح کہا کہ وہ اپنے ووٹر سے میک شور کریں گے کہ وہ پرامن رہیں, رزلٹ کا انتظار کریں. تو بات یہ ہے کہ بالکل عجیب ماحول بنتا جا رہا ہے, یقین نہیں آ رہا کہ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ کیا سچویشن ہوگی. یہاں لوگ بتا رہے ہیں کہ جو اسلحے کی دکانیں وہ بالکل خالی ہو گئی ہیں. ایک میسیج آیا CNN پہ ایک کیلیفورنیا سے مدر کا کہ میرا 12 سال کے بیٹے نے پہلی بار یہ ڈیبیٹ دیکھی ہے, تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ڈیبیٹ کے بعد کہ کیا ہمیں اپنے تحفظ کے لیے گن نہیں خرید لینی چاہیے. مطلب بہت بڑا پینک تھا آج کی ڈیبیٹ کے بعد. تو یہ ساری سچویشن ہے. اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ ریکارڈ بتا دوں کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے مینڈیٹوری نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنلی کوئی اس کی باؤنڈنگ نہیں ہے, یہ ایک ٹریڈیشن ہے. پہلی باقاعدہ ڈیبیٹ جو ہے وہ جان ایف کینیڈی اور سابق صدر, جو بعد میں امریکہ کے صدر بنے, نکسن, جنہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا, ان کے درمیان 1960 میں ہوئی پہلی باقاعدہ ڈیبیٹ. اور اس وقت 67 ملین لوگوں نے اس کو ریکارڈ واچ کیا تھا ٹیلی ویژن پہ. امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا شو اس وقت کا کہتے ہیں. اس وقت امریکہ کی آبادی 179 ملین تھی. پھر اس کے بعد 80s میں 1980 میں جو ڈیبیٹ ہوئی اس کو 84 ملین نے کیا, اور آج اس وقت 226 ملین کی پاپولیشن تھی. اس کے بعد 80 ملین نے کیا تھا, پھر 84 ملین کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کے درمیان جب ڈیبیٹ ہوئی تھی. اور اس کو کیا ہے مور دین 100 ملین لوگوں نے واچ اراؤنڈ دی ورلڈ جو ہے, اور اس وقت پاپولیشن ہے 331 ملین کی جو پاپولیشن امریکہ کی. تو اور سب سے پہلی ڈیبیٹ جو ہسٹری میں ہے وہ ابراہم لنکن کے اور اس وقت کے ایک سینیٹر کے درمیان ہوئی تھی, جس میں کوئی ماڈریٹر نہیں تھا, اور 1.5 گھنٹے کی وہ بھی تھی. پھر اس کے بعد 1940 میں بلکہ روزویلٹ کے جو اپوننٹ لڑنے آئے تھے, اور روزویلٹ اس وقت فرینکلن روزویلٹ جو ہے اس وقت پریزیڈنٹ تھے, اور ان کے جو اپوننٹ تھے انہوں نے ان کو چیلنج کیا تھا, مگر روزویلٹ نے جو ہے اسے ریفیوز کر دیا تھا. پھر یہ حقیقت کا روپ دھارا 50s میں آ کے کہ سب سے پہلے ریپبلکن نے ہی اپنے پرائمری کینڈیڈیٹس کے درمیان ڈیبیٹ کروائی. پھر ڈیموکریٹ نے 56 میں شاید انہوں نے یقیناً ان دونوں اپنے کینڈیڈیٹس کے درمیان کروائی. ریڈیو پہ بھی ایک ڈیبیٹ ہوتی رہی, مگر وہ فارمل ڈیبیٹ نہیں تھی. پہلی فارمل ڈیبیٹ جو ہے وہ نکسن اور جان ایف کینیڈی کے درمیان ہوئی تھی. تو یہ ایک ڈیبیٹ کی ہسٹری ہے, اور اس سے لوگ جج کرتے ہیں, ویژن جج کرتے ہیں, باڈی لینگویج, ایک کانفیڈنس جج کرتے ہیں, اور جو مینیفیسٹو ہے, جو ایجنڈا ہے پریزیڈنٹ کا, اسے واضح طور پہ سمجھنے کی جو کروشل کوشچنز ہوتے ہیں. جو کروشل کوشچن دیکھیں یہاں پر وہی ہیں کہ ہیلتھ کیئر ہے, اور لا اینڈ آرڈر ہے, جو میجر ہے معیشت ہے. یہ تین ہمیشہ سے بڑے وہ رہے ہیں, مگر اس بار جو ہے پینڈیمک یقیناً تھا. پھر سپریم کورٹ کی نامینیشن آ گئی, تو سپریم کورٹ کی نامینیشن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت واضح طور پہ جو ان کا اسٹانس ہے کہ جی سینٹ ہمارے پاس ہے, میں پریزیڈنٹ ہوں, اور کانسٹیٹیوشن اس بارے میں کہیں منع نہیں کرتا. اور بائیڈن کا وہی کہنا تھا
کہ یہ ڈیورنگ دا الیکشن ایسا ممکن نہیں ہے، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، رزلٹ کے بعد جو بھی جیتے گا اسے نامینیٹ کرنے دیں۔ تو ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ اب گول مول الفاظ میں کہ آپ اسے سپورٹ کریں گے نہیں کریں گے، تو انہوں نے اسی طرح سے یہی جواب دیا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ نامینیشن ہو پائے گی یا ہونے دی جائے گی، مگر لیٹ سے کہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، معیشت کے حوالے سے دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے، چیک اینڈ فیکٹس جو سامنے آئے ہیں وہ دونوں نے برابر کا ہی جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی سے کام لیا ہے یا اگنورنس تھی، تو کافی چیزیں کنٹرڈکٹنگ، مگر اصل بات یہ ہے کہ بہت چائلڈش، بہت ہی ایلیمنٹری اسکول ٹائپ کے بچوں کی بحث نہیں ہوتی ہے، بالکل اس طرح تھی، اور وہ مسلسل انٹرپٹ کر رہے تھے، گریس نہیں تھا، بائیڈن کا پھر بھی گریس نظر آتا تھا، مگر اس سے زیادہ میں اس پہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں کہ بہت سی چیزیں کرونا وائرس پہ انہوں نے وہی کہا جو وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اپنی پالیسیز کو، اور انہوں نے بائیڈن نے کہا کہ اگر یہ ماسک پہن لیتے، ماسک پہننے کی گائیڈنس دے دیتے تو آدھے سے زیادہ لوگ بچ سکتے تھے، جو 2 لاکھ مرے ہیں اور جو مرنے والے ہیں، تو اس پہ انہوں نے ماسک، بائیڈن کے ماسک لگانے کا انہوں نے مذاق اڑایا کہ یہ ماسک لگاتے ہیں۔ تو یہ ریئل اسٹوری تھی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے بات ہوگی، ہم اس پہ اور بات کریں گے آنے والے دنوں میں۔ تو آج کے لیے خدا حافظ۔